ہمارا آج کا پروگرام عمران خان ایم کیو ایم تنازع کے حوالے سے ہے۔ ہمارے مہمان ہیں عمران خان۔ ہماری خواہش تھی کہ دوسرے حصے میں ہمارے مہمان فاروق ستار بنے تاکہ ہم بیلنس اور فیئر رپورٹنگ کی اپنی روایت کو برقرار رکھ سکیں، مگر بار بار رابطہ کے باوجود تاحال فاروق ستار اس پر آمادہ نہیں ہوئے۔ آئیے ہم عمران خان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے خلاف ان کے الزامات کا مقصد کیا ہے۔ عمران، آپ نے کہا ہے کہ الطاف حسین کبھی بھی پاکستان سے مخلص نہیں رہے اور وہ یہاں پر جناح پور بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اتنا بڑا الزام بغیر کسی ثبوت کے؟ دیکھیں، اس کی ایک دو وجوہات ہیں جو میں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے۔ میں دلی میں تھا اور وہاں ہندوستان ٹائمز ایک کانکلیو کروائی تھی، کانفرنس جو انٹرنیشنل تھی، جس میں بڑی پرسنالٹیز تھی، ہینری کسنجر، ہینس پلکس، جان میجر۔ اس کے اندر میں اور الطاف حسین دو پاکستانی تھے۔ ادھر انہوں نے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کہا کہ پاکستان کا بننا بر صغیر کے اوپر سب سے بڑا ظلم ہوا۔ تو اس کا مطلب کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ یہ پاکستان کے بننے کے اندر ہی نہیں بلیو کرتا کہ بننا ظلم ہوا بر صغیر پہ۔ آپ اس کو ثابت کیسے کرو گے؟ یا آپ کی بات ہم مان لیں یا اس کا کوئی ثبوت بھی ہوگا؟ اس کی جو کیسٹ تھی وہ حامد میر کے کیپٹل ٹاک کے پروگرام کے اوپر چلی تھی۔ یہ ان کا یہ جو سینٹنس تھا وہاں اخباروں میں بھی آیا تھا، ہندوستان ٹائمز میں تھا۔ دوسری چیز، سارے دلی کے اندر الطاف حسین کے پوسٹر لگے ہوئے تھے۔ وہ شاید اس لیے ہوں گے کہ وہ مہاجروں کا ایک پاپولر لیڈر ہے اور وہاں کے مسلمان بھی اس کی خاطر سڑک پہ آگے ہوں گے پوسٹر لگانے کے لیے۔ ہندوستان ٹائمز کے رپورٹرز نے کہا کہ رو نے یہ پوسٹرز لگائے ہیں۔ ہندوستان ٹائمز کے رپورٹرز نے یہ کہا۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ اتنے پاپولر ہیں الطاف حسین، اور میں گیا بھی جامعہ مسجد ادھر ادھر، کوئی کسی کو وہاں پوسٹرز لگے ہوئے تھے، کوئی جانتا نہیں تھا۔ تو یہ ایک یہ انسیڈنٹ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا واضح ہے۔ دوسری بات کہ ایک پارٹی کا سربراہ جو رولنگ پارٹی ہے، سندھ کے اندر رولنگ پارٹی ہے، سینٹر میں رولنگ پارٹی ہے، 15 سال سے ملک سے باہر بیٹھا ہوا ہے۔ انٹیریئر منسٹری بھی ان کی ہے، گورنمنٹ بھی ان کی ہے، اسٹیبلشمنٹ جو وہ کہتے ہیں جنرل مشرف اسٹیبلشمنٹ کو ہیڈ کر رہے ہیں، وہ بھی ان کے اعلائے ہیں۔ پاکستان کیوں نہیں آتے؟ یہ سوال پوچھنے والا ہے کہ اگر آپ پاکستان بھی نہیں آنا، پارٹی بھی آپ نے ہیڈ کرنی ہے، رہنا بھی باہر ہے، آپ کا پاکستان میں کیا انٹرسٹ ہے؟ کیا کسی انسان کو حق نہیں کہ پاکستان سے باہر رہ کے پارٹی کو چلائے؟ یہ کبھی ہوا ہے دنیا میں؟ پارٹی کے ہیڈ کی بات کر رہا ہوں۔ پارٹی اور نواز شریف بھی تو ایسا کر رہے ہیں۔ ان کی تو وجوہات ہیں، بے نظیر کے اوپر چارجز لگائے ہوئے جو وہ سمجھتی ہے کہ میرے پاکستان میں مجھے انصاف نہیں ملے گا۔ الطاف اس لیے نہیں آ رہے کہ ان کے خلاف بھی کیسز ہیں؟ نہیں، لیکن الطاف حسین تو پاور میں ہے، بے نظیر تو پاور میں نہیں ہے، نواز شریف تو پاور میں نہیں ہے، الطاف حسین تو پاور میں ہے۔ جب آپ پاور میں ہو کے نہیں آتے ملک میں، آپ کا پھر پاکستان سے کیا انٹرسٹ ہے؟ آپ نے کہا کہ 12 مئی کو الطاف حسین نے اپنے خطاب میں یہ تاثر دیا تھا کہ وہ صدر مشرف کے مہاجر ہونے کی وجہ سے ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ الطاف حسین نے خطاب میں یہ کہا کہ جنرل مشرف کو سارے برا بھلا کہہ رہے ہیں، فوج کا نام نہیں لے رہے۔ یعنی کہ تاثر یہ دیا کہ ہماری طرح کے لوگ اگر جنرل مشرف کو کہہ رہے ہیں، اٹیک کر رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ناجائز اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ اس لیے نہیں کہ وہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر ہے، وہ اس لیے کہ وہ مہاجر ہیں، کیونکہ انہوں نے جنرل مشرف اور فوج کو علیحدہ کر دیا۔ کمانڈر ان چیف ہیں فوج کے، اس کو آپ نے فوج سے کیسے علیحدہ کر دیا؟ تو اور ان کی اور میں کورابریٹ کرتا ہوں، ان کی رابطہ کمیٹی کے ہیڈ نے سٹیٹمنٹ دی کہ جنرل مشرف کے خلاف یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ مہاجر ہے۔ تو یہ دونوں سٹیٹمنٹس کو آپ جب ٹیلی کریں تو ایک تاثر پیدا کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک مہاجروں کے خلاف پھر سے کچھ محاذ ہو رہا ہے۔ عمران، آپ نے کہا کہ الطاف حسین پر آپ پوری تیاری سے ہاتھ ڈالیں گے، کیا اس سے مراد کیا ہے آپ کی؟ تیاری کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ لیگل پروسیڈنگز کرتے ہیں تو آپ اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے جو بھی آپ کے پاس ثبوت ہوتے ہیں یا جو بھی آپ کے پاس مٹیریل ہوتا ہے وہ لیگل ٹیم کو دیتے ہیں، جو پھر جائزہ لیتی ہے اس مٹیریل کا کہ کیا وہ کورٹ آف لاء کے اندر سٹینڈ کرے گا یا نہیں کرے گا۔ تو جب تک میں اس عدالت میں تب جاؤں گا جب ہم سمجھیں گے کہ ہمارا کیس واٹر پروف ہے۔ اس کا مطلب یہ آپ عدالت میں نہیں جا رہے؟ نہیں، ابھی تو لیگل ٹیم سے مل رہا ہوں لنڈن میں جا کے، ابھی تو لیگل ٹیم سے مل رہا ہوں، اور جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں وہ پہلے لے کے جا رہے ہیں۔
آپ نے کہا کہ اس سلسلے میں نصیر اللہ بابر نے بھی آپ کی مدد کی ہے. نصیر اللہ بابر صاحب کو میں نے اپروچ کیا. میں نے انہیں کہا کہ ان کی جو بھی ان کے پاس ثبوت ہیں وہ ہمیں دیں. ان سے بھی میں نے مدد لی ہے اور لوگوں سے بھی لی ہے, اور وہ میں اس وقت ڈسکلوز نہیں کر سکتا کیونکہ یہاں کا ماحول ایسا ہے. آپ کو پتہ ہے, آپ جانتے ہیں کہ جو ایم کیو ایم کی ریپوٹیشن ہے, لوگ اتنے خوف زدہ ہیں کہ کہیں ان کو ٹارگٹ کل نہ کر دیا جائے, تو میں اس لیے ان لوگوں کے نام سامنے لا. لیکن عمران, آپ نے یہ کہا کہ ایسی بیواؤں نے بھی آپ سے رابطہ قائم کیا جن کے شوہر قتل ہوئے اور وہ مقدمات لڑ رہی ہیں. اگر وہ مقدمات لڑ رہی ہیں تو کیسے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ایم کیو ایم بالکل ان کو مقدمات لڑنے کی اجازت دے رہی ہے اور کسی پہ وہ دباؤ پریشر نہیں ڈالتی؟ نہیں, یہ میں نے دوسرا بٹ یہ ہے کہ ان کے خامد قتل ہوئے جنہوں نے مجھے اپروچ کیا, مقدمے نہیں لڑ رہی, چھپی ہوئی ہیں, کئی ہائیڈنگ میں ہیں, بڑے ڈر ڈر کے انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا. اب یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ عوامی تحریک کے سربراہ رسول بخش پریجن نے بھی کہا کہ وہ عدالت کو شواہد فراہم کریں گے. آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ عدالت کو جا کے دیں گے ثبوت. 11 سال سے آپ سیاست میں تھے, یکدم ایم کیو ایم کے خلاف یہ ثبوتوں والا مسئلہ کیسے آ گیا؟ دیکھیں, میں نے اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ میری جو پارٹی کراچی میں ہے ان لوگوں کی جان خطرے میں ہوگی تو میں پہلے پروسیڈنگ ضرور شروع کرتا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں جب سے پالیٹکس میں آیا ہوں میں اپوزیشن میں رہا ہوں. تو میں نے جب ایم کیو ایم پاور میں پہلے بھی تھی تو میں ضرور جو ان کے حربے استعمال کرتے تھے, خوف کے اوپر سیاست کرتے تھے, میں ضرور اپنی آواز اس کے خلاف بلند کرتا. آپ کو پتا ہے میں نے جو بھی پاور میں رہا سب کو اپوز کیا اب تک. ان کے خلاف میں اس لیے نہیں بولا کہ مجھے میری پارٹی کی جو میری سندھ کی اور خاص طور پہ کراچی کی میری پارٹی کی لیڈرشپ تھی, سب خوف زدہ تھی کہ آپ ان کے خلاف کوئی بات نہ کریں, اور میں نے بات نہیں کرنی تھی. اگر 12 مئی کو میرے لوگوں کو, میرے لڑکوں کو جو تحریک انصاف کو گولیاں نہ لگتی, میں پھر بھی چپ کر بیٹھا رہتا. لیکن جب ہمارے لڑکوں کو گولیاں لگیں, یہ یاد رکھیں کہ آج تک تحریک انصاف کے کسی کارکن نے اینٹ تک نہیں اٹھائی, بندوق تو دور کی بات ہے. تو جب ہمارے لڑکوں کو گولیاں لگیں, آپ باقی کو پارٹیز کو تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اے این پی بھی بندوقیں اٹھاتی ہے اور فلانی جماعت بھی اٹھاتی ہے, ہماری پارٹی کے اوپر تو یہ الزام نہیں لگ سکتا. تو جب ان کو گولیاں لگی اس دن, میں اگر ایک پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ ہوں, میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے ورکرز کے سٹینڈ لوں ان کے ساتھ, اور اب میں اس وجہ سے میں نے فیصلہ کیا کہ اگر ہم نہ بھی کچھ کرتے ہوئے بھی گولیاں کھا سکتے ہیں تو بہتر ہے کہ پھر لڑیں پوری طرح. اس وقت کیا صورتحال ہے اس کا؟ جو آپ کی لیڈرشپ ہے وہاں پہ سندھ کی اور کراچی کی, وہ انڈر تھریٹ نہیں ہے؟ بالکل ہے, دھمکیاں مل رہی ہیں, بالکل دھمکیاں مل رہی ہیں. گھر سے بیچارے لوگ ان کے گھبرائے ہوئے ہیں, فیملیاں گھبرائی ہوئی ہیں ان کی کہ آپ خدا کے واسطے پالیٹکس بنائیں. ایک ہمارے بڑا سینئر پارٹی کا ممبر ہے جس نے کہا کہ میں اب تھوڑی دیر پالیٹکس سے پیچھے ہٹ رہا ہوں کیونکہ میں اپنی فیملی میرے ہوتے ہوئے میری فیملی کا اتنا پریشر ہے کہ آپ پالیٹکس بنائیں. ان ادر ورڈز کہ شریف لوگوں کے اوپر یہ اب گزر رہی ہے, یہ خوف ہے. اس کو کہتے ہیں دہشت گردی. جب آپ خوف کے ذریعے اپنے مقاصد پورے کرتے ہیں اس کو دہشت گردی کہتے ہیں. اور میں اس لیے میرا کلیم الطاف کے اوپر یہ ہے کہ الطاف دہشت گردی کی سیاست کر رہا ہے. الطاف نے دہشت گردی کے اوپر پارٹی فارم کی ہوئی ہے, اس کو فیشسٹ پارٹی کہتے ہیں. بہت پاپولر پارٹی ہے اس وقت, سب سے زیادہ سیٹیں ان کے پاس ہیں کراچی کے اندر. کراچی کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, اتنی پاپولر جماعت کوئی نہیں وہاں پر رہی. ہٹلر کی جو نازی پارٹی تھی وہ سب سے پاپولر پارٹی تھی جرمنی میں, لیکن ان کی ٹیکٹکس کیا تھی؟ کوئی ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا تھا. جرنلسٹ کو وہ مار دیتے تھے, میڈیا میں لوگوں کو وہ مار دیتے تھے, قتل عام وہ کرتے تھے, خوف کے اوپر وہ پالیٹکس کرتے تھے, وہ سویپ کرتے تھے الیکشن.